السلام علیکم ناظرین، میں محمد فریاد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے دلوں میں بہت سارے سوالات ہیں جو آج ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کے بارے میں یہ سوالات ہیں۔ ناظرین کرام، ہم تمام پاکستانی پاک فوج کی بے انتہا عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہماری بہادر فوج عزت کے قابل ہے۔ لیکن آج ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم پاک فوج کے موجودہ جنرل باجوہ صاحب سے پاکستانیوں کی طرف سے کچھ سوالات ہیں جن کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم باجوہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کسی طرح سے ہم پاکستانی کی یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو خدا را ان سوالوں کے جواب دے کر عوام کی کنفیوژن دور کریں۔ جنرل صاحب، سر آپ کے بارے میں پاکستان کے عام عوام، جن میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کی جو ذمہ داری ہے انڈائریکٹلی اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو لوگ آج پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے بہت بڑے مخالف تھے، دشمن تھے، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں نکالتے تھے، ایک دوسرے کی جانوں کو دشمن تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ایک فرد کے خلاف، جو کہ قدرے ان کی نسبت پاکستان کو بہتر انداز میں چلا رہا تھا؟ اور ہم آپ کو بھی اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان کی جس طرح آپ نے سپورٹ کی اس کا عوام کو فائدہ پہنچا۔ عمران خان نے آپ کی اس سپورٹ کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ سر، عمران خان سے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے ان کو ہٹا کر ان لوگوں کو اکٹھا کیا؟ یہ سوال ہے عام پاکستانی لوگوں کا۔ اب آپ کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے بن چکی ہے کہ آج اگر گھی مہنگا ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آج اگر ملک میں ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ سر، قوم آپ سے سوال کرتی ہے کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ سر، آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ کیا عدم اعتماد کی تحریک میں آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ذاتی حیثیت میں یا ادارہ کی سربراہ کی حیثیت سے کوئی رول ادا کیا؟ سر، یہ سوال ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پوچھ رہے ہیں آپ سے، اور امید کرتے ہیں آپ اس پہ غصہ ہونے کی بجائے ان سوالوں کے جواب دیں گے تاکہ میرے جیسے جو عام پاکستانی ہیں ان کے دلوں میں آپ کی عزت دوبارہ بحال ہو سکے۔ جنرل صاحب، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت یا اپنی ملازمت کی مدت پوری ہونے کے بعد بیلجیم جا رہے ہیں اور وہاں بہت بڑی پراپرٹی آپ کی دکھائی جا رہی ہے۔ تو قوم یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا آپ اپنی ملازمت پوری کرنے کے بعد بیلجیم روانہ ہو جائیں گے، جس طرح باقی سابقہ جنرل اپنی ملازمت پوری ہونے کے بعد پاکستان کو چھوڑ جاتے ہیں اور دوبارہ کبھی انہوں نے پاکستان کی آ کر خبر نہیں لی؟ جنرل صاحب، سوال آپ سے قوم یہ بھی کر رہی ہے کہ ہمارے سپاہی جو بارڈروں پہ کھڑے ہو کر دن رات پاکستانی قوم کی حفاظت پہ مامور ہیں، جو نہ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہیں نہ سیاہ چن کی سردی کی شدت کو دیکھتے ہیں،
جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائر ہونے کے بعد ان کو ایک بینک یا ایک مارکیٹ کی یا ایک دکان کی گارڈ کی نوکری کے علاوہ کوئی نوکری کیوں نہیں ملتی؟ یا ان کے پاس اتنے وسائل کیوں نہیں ہوتے کہ وہ کوئی اپنا کاروبار شروع کر سکیں، کوئی دکان ڈال سکیں؟ لیکن سر، ہماری آرمی کے جتنے بھی چیف ریٹائر ہوئے ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں رہتے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی گارڈ کی نوکری کریں، لیکن کم از کم پاکستان میں رہ کر اپنی خدمات تو ہماری آرمی کو دے سکتے ہیں نا۔ سر، بڑی معذرت کے ساتھ پاکستانی لوگوں میں آپ کے لیے جو نفرت ہے اس میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سامنے آئیں اور اپنے ہی الفاظ میں اپنی زبان سے لوگوں کو بتائیں کہ اس میں آپ کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد میں آپ ایک مین کردار ہیں یا نہیں ہیں؟ سر، اگر آپ سامنے آ کر جواب نہیں دیتے تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس سب کھیل کا، اس سب تماشے کے سب سے بڑے مجرم پاکستانی قوم کے مجرم آپ ہیں۔ سر، ہم آپ کو نہ تو سزا دلوا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس اتنی بڑی کارروائی میں ملوث ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا خدا جانتا ہے، کیونکہ ہم عوام تو ان سنی سنائی باتوں کو دیکھ کر یہ اخذ کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آج ملک اس حالات تک پہنچا۔ تو سر، آپ سے جتنے سوال کیے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را سامنے آ کر ان سوالوں کے جواب دیں تاکہ قوم کی نفرت آپ کے لیے یا ہمارے عظیم ادارے کے لیے بڑھتی نہ چلی جائے۔ ہم اپنی فوج سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔